بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی خضر عمر کے حوالے سے کہ ان کی ٹیم میں سے ایک شخص نے ہندوؤں کا رول پلے کیا، یعنی اس نے اپنے ماتھے پر کشکا لگایا ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے میں نے ان کو دعوت اصلاح پیش کی اور جو فتاویٰ جات علماء کے موجود تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، لیکن دن بدن یہ مرض مسلمانوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ جتنے بھی ویڈیو کریٹر کنٹینٹ ہیں وہ اپنی ویڈیو کے اندر ایسا کنٹینٹ لاتے ہیں کہ جو بالکل غیر مذہبی ہوتا ہے، مذہب اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ دیان کاظم جو کہ چوک سرور شہید کے ہیں، چوک منڈا میں اس علاقے کو کہا جاتا ہے، ان کو پیر کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو پیر کہلواتے ہیں، باتیں بھی بڑی خوبصورت کو کرتے ہیں، مختلف محافل میں جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کچھ دن قبل میں نے ان کی ویڈیو دیکھی کہ انہوں نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر ایک ایسا رول پلے کروایا اپنی ٹیم میں سے ایک شخص سے کہ انہوں نے بھی اپنے ماتھے پر کشکا لگایا ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے آج کچھ دلائل رکھتا ہوں اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اس پہ ذرا غور سے سماعت کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، فرمایا اے ایمان والو کافروں کی طرح مت ہو جانا۔ اسی طرح کئی اور احادیث ہیں، ترمذی کے اندر کتاب الاستئذان کے اندر حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص ملت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور امت کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اور ملت کے ساتھ مشابہت اختیار کرے تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، اور ارشاد فرمایا تم یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو۔ اسی طرح ابو داؤد کی مشہور ترین حدیث ہے، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہے۔ اب اس میں جو تشبہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، ملا علی قاری مرقات المفاتیح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تشبہ سے کیا مراد ہے؟ جو شخص کفار کی، فساق کی، فجار کی یا پھر نیک اور صلحاء کی لباس وغیرہ میں یا کسی اور صورت میں بھی مشابہت اختیار کرے وہ گناہ اور خیر میں ان کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، فرمایا مجوسیوں کی مخالفت اختیار کرو۔ تو قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر مسلمانوں کو اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ تم نے غیر مسلموں جیسی شکل و صورت نہیں بنانی، ان جیسے معاملات تم نے نہیں کرنے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ جو مشابہت ہے اس کی کچھ صورتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مشابہت کی کتنی صورتیں ہیں۔ بیسیکلی مشابہت کی، تشبہ کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت التزامی ہے اور دوسری صورت لزومی ہے۔ التزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جان بوجھ کر کفار جیسی یا بدعتوں والے جو لوگ ہیں ان جیسی شکل و صورت اختیار کرے، اس کو کہتے ہیں التزامی صورت۔ تو ایک ہوتی ہے لزومی۔ لزومی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کی شکل و صورت اختیار کرنے کی نیت تو نہیں ہے، لیکن کسی کام کاج کرنے کی وجہ سے آپ کی شکل و صورت کفار جیسی ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی خاص حکم نہیں ہے، لیکن اس سے بچنا بھی واجب ہے۔ اب جو التزامی ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر کفار جیسی، ہندوؤں جیسی شکل و صورت بناتا ہے، تو اب اس التزامی کی کتنی صورتیں ہیں؟ التزامی کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ جان بوجھ کر کفار کو پسند کر کے ان جیسی شکل و صورت بنائے یا بدعتیوں جیسی شکل و صورت بنائے۔ اگر اہل بدعت سے مشابہت کرے گا تو بدعتی ہوگا، اور کفار سے مشابہت کرے گا تو یہ کفر ہوگا۔ اور دوسری جو التزامی کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی غرض مقبول، کسی فائدے کی وجہ سے، غرض کی وجہ سے ان جیسی شکل و صورت بنائے۔ مثال کے طور پہ کسی دشمن کی جاسوسی کرنی ہو تو پھر کفار جیسی شکل بنا رہا ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ موازنہ کیا جائے گا کہ مشابہت اختیار کرنا اور اس غرض کا اس میں سے کس چیز میں زیادہ فائدہ ہے، اور اگر زیادہ اسلام کا فائدہ ہو تو پھر دشمن کی جاسوسی کرنے کے لیے ان جیسی شکل و صورت بنانا پھر جائز ہوگا۔ اور تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ کفار کو، ہندوؤں کو اچھا تو نہیں سمجھتا، لیکن بطور استہزاء، بطور مذاق، بطور ہزل کے ان جیسی شکل و صورت بناتا ہے، تو یہ کرنا بھی حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اگر کوئی مسلمان کفار کا مذہبی شعار جو ان کے مذہب کا حصہ ہے
وہ شعار اپناتا ہے، اس شعار کو بضابطہ کو اختیار کرتا ہے، تو پھر یہ کفر ہوگا۔ اور اب یہ کشکا لگانا اور ماتھے پر چٹیاں بنانا اور گلے میں سلیب ڈالنا، یہ سارے غیر مسلموں کے مذہبی شعار ہیں، ان کو اپنی ویڈیوز میں ہرگز بھی آپ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ بھی ویڈیو کریٹر کنٹینٹ ہیں، اپنی ویڈیوز آپ بناتے ہیں، فنی بناتے ہیں، ویسے تو کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے جو اسلام کے مطابق نہ ہو، جو اسلام کے خلاف ہو، لیکن آپ اس چیز کا بالکل اچھے طریقے سے خیال رکھیں کہ کوئی بھی غیر اسلامی فعل، کوئی بھی ایسا کام مت کریں کہ جو انسان کو مسلمان سے کفر تک لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور میں نے یہ ویڈیو فقط اس لیے بنائی تاکہ مسلمانوں میں یہ شعور پیدا ہو اور لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔